فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں، نبی بنتے ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف پسماندہ یعنی غریب مسکین لوگ وہ آپ کو مانتے ہیں، اور بظاہر چھوٹے کمزور لوگ کم عقل لوگ جن سے آپ کو وہ لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن۔ تو آیت نمبر 27، پہلی بات تو یہ کہ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تم کو اپنے جیسا بشر ہی سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پسماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو ماننے والے جو لوگ ہیں بڑے کمزور ہیں، غریب مسکین ہیں، اور ہم آپ کو سمجھتے کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، تو اور ہم آپ کی فضیلت ہم اپنے اوپر کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ظلم کیا اور جو انہوں نے گستاخانہ کلام کیا، انہوں نے کہا ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کا جو دعویٰ نبوت تھا اس کا انکار کر دیا، اس کی تکذیب کی۔ اب انہوں نے ایک تو وجہ یہ کہی، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جون سے ہیں، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ ان کی قوم نے کہا آپ ہماری طرح بشر ہیں، آپ تو ہماری مثل بشر ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ماننے والے ہیں وہ تو غریب مسکین لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں جن سے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ہمارے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی ان کے پر کوئی تین چیزیں انہوں نے، ایک تو آپ ہماری طرح کے بشر ہیں، دوسرا آپ کے ماننے والے غریب مسکین لوگ ہیں، یا تو ہم آپ کو نبی تب مانتے جب آپ کے ماننے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے، ہم تو آپ کو تب مانتے جو ان سے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ تو آپ کیا ہو، آپ تو ہماری طرح بشر ہو۔ یعنی آپ پڑھ رہے ہیں پیچھے قرآن کی تفسیر میں کہ بعض کافر کہا کرتے تھے کہ بھئی بشر کے اوپر کیسے قرآن نازل ہو سکتا ہے، بشر کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ کیوں نہ نبی ہوا۔ بعض کافر یہ بھی کہتے تھے، تفصیل سے اس کا پیچھے ذکر گزرا ہے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نبی ہوتا، ایک بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اور آپ کے ماننے والے سارے غریب مسکین ہیں۔ یا تو ہم آپ کو نبی تب مانتے جب آپ کے ماننے والے بڑے امیر کبیر ہوتے، کوئی طاقتور لوگ ہوتے، اور تیسری یہ چیز ہے کہ ہم آپ کی اپنے پر کوئی فضیلت جون سی ہے وہ نہیں سمجھتے جون سی ہے۔ یعنی جسمانی وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر پھر کوئی چیز ہے بھی تو پھر وہ یا تو اگر وہ انسان بھی ہو تو پھر اس کے اندر اتنی طاقت ہو، بہت بڑا اس کا جسم ہو کہ اس سے خوف اور پھر تو ہم اس کو نبی مانیں گے جون سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ہمارے پر جون سا وہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت بھی نہیں ہے۔ تو اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ نبیوں کا مرتبہ کم کرنے کے لیے، نبیوں کا مرتبہ کم کرنے کے لیے ان کو بشر کہتے تھے، نبیوں کا مرتبہ کم کرنے کے لیے۔ تو جیسے قرآن کریم کے اندر ہے فَقَالُوا بَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُوهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔
بس وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک بشر کی اتباع کریں؟ پھر تو بے شک ہم ضرور گمراہی اور عذاب میں ہیں۔ یہ کافروں کی عادت تھی کہ کافر یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی طرح کے بشر کو ایک نبی مان لیں، ہم اپنی طرح کے بشر کو ایک نبی مان لیں تو پھر تو ہم کھلی گمراہی میں، پھر تو ہم عذاب میں، کہ ہم ایک اپنے ہی طرح کے بشر کی اتباع کریں، یعنی اس کو ہم نبی مان لیں۔ تو کافر جو ہیں وہ نبیوں کا مرتبہ کم کرنے کے لیے بھی ان کو بشر کہتے تھے۔ ہاں، وہ جو یہ سمجھتے تھے نا کہ فرشتوں میں سے کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فرشتے خلاف عادت بھی کچھ کام کر لیتے ہیں جون سی ہیں، تو وہ جو خلاف عادت کام جون سی ہیں، بات یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا اپنی عقل کے اوپر زور دیتے تو فرشتوں کے لیے خلاف عادت کام کر لینا وہ ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ تو ان کے وجود کی خصوصیت میں ہی ہے۔ ہاں، یہ انسان کے لیے خلاف عادت کام کر لینا وہ اس کے نبوت کی دلیل ضرور ہے، یعنی کہ وہ کوئی معجزہ پیش کرتا ہے، وہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو وہ اپنی نبوت کی دلیل اپنے معجزے سے بھی منواتا ہے جون سی ہے۔ تو انسان کے لیے تو بات مانی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے معجزے سے یعنی خلاف عادت کام سے اپنی نبوت کا لوہا منوائے، اپنی نبوت کا اقرار کروائے، لیکن فرشتوں کے لیے خلاف عادت کام کرنا یہ تو کوئی خاص بات ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے، مگر وہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے تھے۔ مگر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، جو اصل چیز ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 24 بیان کی کہ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک بشر کی اتباع کریں، یعنی نبی کو وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بشر۔ ایک نبی کو کیا کہہ رہی ہیں؟ بشر۔ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک بشر کی اتباع کریں تو پھر تو بے شک ہم ضرور گمراہی اور عذاب میں ہیں۔ تو اب آپ کو اس چیز سے ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو کافر وہ نبیوں کا مرتبہ کم کرنے کے لیے ان کو بشر کہتے تھے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، نبیوں کا مرتبہ کم کرنے کے لیے، یعنی ہم آپ کو نبی اس لیے مان لیں کہ آپ تو ایک بشر ہیں۔ اب آپ بات سمجھیں، یعنی آپ تو ایک بشر ہیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں، اگر ایسی بات ہے تو پھر تو ہم جہنم میں گئے، عذاب میں گئے، ہم تو گمراہ ہو گئے۔ یہ ایسی بیہودہ گفتگو وہ کرتے تھے، ایسی بیہودہ گفتگو۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو نبی اس لیے مانیں کہ آپ بشر ہیں، یعنی نبی کا مرتبہ کم کرنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ تو بشر ہیں، تو ہم آپ کو نبی کیسے مانیں بتائیے۔ تو یہ طریقہ کن کا ہے؟ نبی کو بشر کی راٹ لگانا، یہ طریقہ کن کا ہے؟ کافروں کا۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یہ کافروں کا طریقہ۔ آج بھی آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ تاجدار انبیاء، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ آج بھی آپ کو بڑے لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل بشر ہیں، ہماری مثل بشر ہیں۔ اور قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ نبیوں کو یہ کہنا کہ یار یہ تو ہماری مثل بشر ہیں، یہ تو ہماری مثل بشر ہیں۔ قرآن بھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو جاءکم من اللہ نور، قرآن بے شک آپ کو نور فرما رہا ہو، بشر بھی فرمایا، نور بھی فرمایا۔ بھائی آپ نے تو بشریت کے مقام کو وہاں پہنچا دیا اور آپ نے نورانیت کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر پھر بھی آج کل آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ آپ تو ہماری مثل بشر ہیں، ہماری مثل، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو میں نے یہ جو آپ کے سامنے سورہ قمر کی آیت نمبر 24 سے بھی تلاوت کی، میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی میں سے ایک بشر کی اتباع کریں، یعنی وہ نبوت کا درجہ گھٹانے کے لیے وہ نبی کو
بشر سے مثلیت، نبی کو بشر سے جون سی یہ تشبیہ دیتے تھے کہ بھئی آپ تو ایک بشر ہو، آپ تو ایک بشر ہو، آپ کی طبع آپ کو ہم نبی مان لیں، آپ کو نبی مان لیں۔ تو نبی کا مرتبہ کم کرنے کے لیے وہ نبی کو کیا کہتے تھے؟ بشر کہتے تھے۔ اب آپ نے میری یہ بات سمجھ لی ہوگی، میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جب آپ ایک چیز پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو وہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ تمام لوگ نفس بشریت میں برابر ہیں، تمام لوگ نفس بشریت میں برابر ہیں، اور لیکن یہ تمام لوگ نفس بشریت ہیں، لیکن وہ دوسروں سے ایک علوم ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ ممتاز، جیسے کہ قرآن کے آگے اندر سورۃ الکہف کے اندر اس کی آیت نمبر 110 کے اندر قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے رسول مکرم، محبوب ذرا آپ فرمائیے نا، آپ کہیے نا، میں بظاہر تمہارے جیسا بشر ہوں، میں بظاہر تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر کیا تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے؟ وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دیکھنے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، حقیقت میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، حقیقت میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ یہ قرآن کا دوسرا مقام ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ محبوب آپ کہیے، اور میں بظاہر تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ جو تم باتیں کرتی ہو نا بیہودہ، کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اور ان کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہم آپ کو بشر، ہم آپ کو نبی اس لیے مان لیں، نبی مان لیں، اوہ آپ تو بشر ہیں، یعنی وہ نبوت کا درجہ گھٹانے کے لیے آپ کو بشر سے تشبیہ دیتے تھے۔ تو نفس بشریت کے اندر تو سارے بشر ہیں، وہ نبی بھی بشر ہیں، مگر اللہ پاک نے فرمایا محبوب ذرا ان کو فرما دیجئے کہ میں بظاہر تو تم جیسا بشر ہوں، اور مگر میری طرف تو وحی کی جاتی ہے۔ بظاہر تم جیسا بشر ہوں، حقیقت میری کچھ اور ہے، حقیقت میں میری شان میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو نفس بشریت میں، گو کہ نفس بشریت میں تمہاری مثل ہوں، لیکن میں اسی ایک چیز کو دیکھ لو کہ میں تم سے علیحدہ ہوں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں اور چیزیں ہیں، سینکڑوں اور چیزیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، جون سی ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے کیا فرمایا کہ بشر، اب میں نے آپ کو کہا نا کہ بعض لوگ بشر کی رٹ لگاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ہماری مثل بشر ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذلک۔ اور اگر انہیں منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یار نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر دیکھو بشر کہا ہے، جیسے آپ یہیں پر ہی دیکھ لیجئے ان دونوں آیتوں کے اندر، جیسے اس آیت کے اندر وہ لوگ کہنے لگے ہم اپنے میں سے ہی ایک بشر کی اتباع کریں تو پھر بے شک ہم ضرور گمراہی اور عذاب میں ہیں۔ اور اس جگہ پر فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے رسول مکرم آپ کہیے میں بظاہر، اللہ کیا فرما رہا ہے محبوب آپ کیا کہیں؟ میں بظاہر تم جیسا بشر ہوں، بظاہر دیکھنے میں، مگر میری حقیقت کچھ اور ہے، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے۔ تو آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ آپ ہماری مثل بشر ہیں، اور یار تم ہمیں کیوں روکتے ہو کہ ہم آپ کو کہیں کہ حضور ہماری مثل بشر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمیں کیوں روکتے؟ ہم تو اللہ کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی تو قرآن میں نبیوں کو بشر کہا ہے، اللہ نے بھی تو قرآن میں نبی کو بشر کہا ہے، تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں، تو ہم تو اللہ کی سنت پوری کر رہے ہیں، سنت الہی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک اچھے کام کرنے سے منع کرتے ہو اور ہمیں 10 سنتیں بتاتے ہو کہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، تو یہ بھی تو ایک سنت ہے کہ نبی کو بشر کہنا۔ اللہ نے بھی تو نبی کو بشر کہا ہے، تو ہم بھی نبی کو بشر کہتے ہیں، ہم اللہ کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔
اب مکیاس نور کے اندر مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب کے اندر وہ لکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ذرا غور کرو قرآن کے اندر. اب جب یہ بات یہ لوگ کہتی ہیں نا تو قرآن کریم کے اندر جیسے کہ سورۃ الحجر میں آیت نمبر 32 میں قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا. آپ فرماتے ہیں قرآن دیکھو، قرآن میں اللہ پاک نے ابلیس سے پوچھا کہ بتا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تم نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون. اب ابلیس نے آگے سے کیا کہا، اس نے کہا میرے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے اور میرے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں، میں ایک بشر کو سجدہ کروں. اب یہاں سے ایک بات تو آپ اور سمجھ لیں کہ مخلوق میں سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا؟ ابلیس نے، شیطان نے. مخلوق کے اندر سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا کون تھا؟ ابلیس تھا. وہ فرماتے ہیں دیکھو جب اللہ نے پوچھا نا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہ کیا، تو وہ کہنے لگا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون، اور میرے یہ شایان شان نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہے کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں. تو مخلوق میں سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا کون ہے؟ ابلیس. اب وہ لوگ بھی ذرا سوچ لیں جو یہ رٹ لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ ہماری طرح بشر، آپ ہماری طرح بشر، آپ ہماری طرح بشر، معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک. تو اب اس نے کہا، اللہ پاک نے آگے سے کیا فرمایا قال فاخرج منها، ابلیس اب تو جنت سے نکل جا. جب اس نے کہا نا کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں اس لیے نہیں سجدہ کیا، اللہ پاک نے فرمایا ابلیس اب تو جنت سے نکل جا اور میں نے تجھے مردود کر دیا، آج سے میں نے تجھے مردود کر دیا. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، میں نے تجھے مردود کر دیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہو. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، جب اللہ نے فرمایا نا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کہا میرے شایان شان ہے میں ایک بشر کو سجدہ کروں. یہاں سے ایک نقطہ تو ذہن میں آپ رکھ لینا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مخلوق میں سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا کون ہے؟ ابلیس. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس چیز کی رٹ لگاتے ہیں کہ نہیں آپ بشر ہیں، آپ بشر ہیں، آپ ہماری مثل بشر ہیں، ہماری مثل بشر ہیں، ان کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوچ لیں یہ بشر کی رٹ لگائی کس نے. قرآن کھول کے دیکھیں، جہاں پر بھی امت میں سے کسی نے نبی کو بشر کہا وہ کافر نے کہا، مومن نے نہیں کہا. قرآن کھول کے دیکھیں. تو ابلیس نے کہا کہ میں ایک بشر کو، فرمایا ابلیس اب ٹھیک ہے تو نبی کو بشر کہا نا، کیا جواب ملا آگے سے؟ ابلیس نکل جا جنت سے، تجھے مردود کر دیا، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے میری، اللہ کی لعنت قیامت تک. میرے نبی کا مرتبہ یہ کہہ کر گھٹاتا ہے کہ وہ بشر ہے اور سجدہ نہ کیا تو نے.
تو جب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں، نبی کو بشر کہہ کر ہم اللہ کی سنت کو پوری کرتے ہیں، تو پھر اللہ کو چاہیے تھا نا کہ وہ، کیونکہ اللہ کی سنت جو پوری کر رہی ہیں ان کو کوئی انعام دیتا، ان کو جنت میں کوئی مقام دیتا، بلکہ اس سے بڑا۔ مگر ایک بات اور ہے، کیا جنت میں مقام ملا اللہ کی سنت پوری کر کے؟ اللہ کی سنت پوری کر کے اگر اللہ نے کہا کہ اس کو میں نے، اللہ خالق کا کہنا کچھ اور ہے، مخلوق کا کہنا کچھ اور ہے۔ میں تو اللہ کی سنت کو پوری کر رہا ہوں، تو اس سنت کو تو وہ پھر ابلیس نے بھی پورا کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں، تو پھر سنت پوری کرنے کا آگے سے کیا جنت میں کوئی مقام ملا؟ بلکہ جنت میں سے نکال دیا گیا، راندہ بارگاہ کر دیا گیا، مردود قرار دے دیا گیا، اور اللہ نے اس پر لعنت فرما دی قیامت تک کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کو کوئی انعام نہ دیا۔ اور ابلیس کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی، ابلیس کو بھی، یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں، ابلیس کو بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ یا اللہ جو جملہ تو نے آدم علیہ السلام کے لیے کہا تھا وہی جملہ تو میں نے کہا ہے آدم علیہ السلام کے لیے۔ ابلیس کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کو یہ کہتا کہ جو تو نے آدم علیہ السلام کو، تو نے بھی تو بشر ہی کہا ہے، تو میں نے بھی تو بشر ہی کہا ہے۔ مگر ان کی جرت دیکھ لیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، ان کی جرت دیکھ لیں کہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے جو ان سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ابلیس نے بھی وہی الفاظ کہے تھے جو اللہ رب العزت نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمائے۔ تو پہلے جو آدم علیہ السلام کے متعلق، تو اللہ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ابلیس نے بھی وہی کہا، وہی جملہ کو قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ابلیس نے بھی تو وہی جملہ کہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں ہے۔ اگر گستاخی کا کلمہ ہے، ابلیس کہنے کا مقصد یہ کہ ابلیس کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تو مولا تیری سنت پوری کر رہا ہوں، تو نے بھی تو نبی کو بشر کہا ہے، تو میں نے نبی کو بشر کہہ دیا، تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو مجھے بجائے انعام کہ تو مجھے دھتکار رہا ہے، میں تو تیری سنت پوری کر رہا ہوں، تو نے مجھے جنت سے بھی نکال دیا اور مجھ پر لعنت فرما دی اور مجھے مردود کرا۔ تو ابلیس نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں ہے، میں تو اس کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ مگر ان لوگوں کو ان کی جرت دیکھیں جو ان سی ہے، ان کی جرت کہاں ہے جو ان سی ہے۔ اور دوسری بات ایک نقطہ اور بھی نکلتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے صرف ایک دفعہ اللہ کے نبی کو بشر کہا کہ یہ بشر ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت فرما دی گئی اور اس کو مردود کر دیا گیا اور اس کو دوزخی بنا دیا گیا۔ مگر جو لوگ ہر روز اللہ کی یہ سنت پوری کرتے ہیں، نبی کو بشر کہنے کی کہ وہ تو ہمارے مثل بشر ہیں، تو ابلیس نے تو ایک دفعہ کہا نا نبی کو بشر، تو وہ اس پر لعنت قیامت تک کے لیے فرما دی گئی، مردود کر دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا اور دوزخی بنا دیا گیا۔ تو جو لوگ روز یہ رٹ لگاتے ہیں کہ نبی جون سے نبی علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں، جو روز کہتے ہیں، ان کی جگہ کون سی ہوگی، ان کا مرتبہ کون سا ہوگا؟ یہ بات جون سی ہے سوچنے والی ہے۔